ہمارے ایک بزرگ ہیں نعیم بٹ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک بندے نے نصیحت کیا تھا، ایک بندے نے نصیحت کیا، کہنے لگا بٹ صاحب میں تمہیں 2 نصیحتیں کرتا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، کسی آرام کے خوف کی وجہ سے کسی نیکی کو مت چھوڑ دینا۔ آرام کے شوق میں، آرام کے شوق میں کسی نیکی کو مت چھوڑ دینا، کیونکہ آرام ختم ہو جائے گا، نیکی باقی رہ جائے گی، اور نیکی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جنت میں پہنچا کے آئے گی۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ تھوڑے سے آرام کے شوق میں کسی نیکی کو مت چھوڑ دینا۔ آرام تو ختم ہونے والا ہے نا، آرام جو بھی دنیا میں ہم کر لیں گے وہ تھوڑا سا آرام کریں گے، ختم ہو جائے گا، لیکن اس آرام کو چھوڑ کر کے جو نیکی ہم نے انجام دی ہے، جو نیکی کی ہے، اس نیکی کا جو بدلہ ہے وہ جنت کی طرف لے کے جائے گا ہم کو، نیکی کا خاصہ ہے۔ دوسری نصیحت انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا، اور گناہ جہنم تک پہنچا کے آئے گا تمہیں۔ اب یہ تھوڑی سی لذت کیا ہے؟ دنیا کی لذتوں کی حیثیت کتنی ہے؟ بعض لذتیں چند سیکنڈ کی ہوتی ہیں۔ پینے کی چیز ہم نے پیا، حرام کا لقمہ تھا، حرام کا جو ہمارا مشروب تھا، ہم نے اس کو پیا اور ہمارے گلے سے نیچے پیٹ پہ پہنچا، اس کی لذت ختم، اب وہ پیشاب بن کے نکل جائے گا۔ کھانے کی چیزیں ہیں، کوئی کھانے کی اگر کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، تو جب تک منہ میں ہے ہم اس کو لقمہ بنا کر کے جب تک اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کو چبا رہے ہیں، تب تک اس کی لذت ہے، اور پیٹ میں گیا اس کی لذت ختم ہو گئی۔ تو یہی بات تھوڑی سی دنیا کی لذت ہے، ان لذتوں کے پیچھے کوئی گناہ مت کرنا۔ بعض لذتوں کو بڑھا لیں گے، ممکن ہے ساری رات آپ کو لذت مل جائے، کوئی ایسی لذت ہو، اور ممکن ہے کہ 2-4 مہینے کی کوئی لذت مل جائے، کہیں سے حرام کا کپڑا آپ کو مل گیا ہے، اس کو آپ نے پہن لیا، مہینے 2 مہینے 6 مہینے آپ پہنیں گے، ختم ہو جائے گا وہ بھی۔ اس سے آگے جائیں گے، حرام کاری میں ملوث ہو گئے، کوئی ناجائز تعلق کسی عورت سے ہو گیا ہے، چند سالوں کا معاملہ ہے، وہاں تک آپ اس کی لذت لے لیں گے۔ تو کوئی لذت اس سے بڑی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے آگے جائے۔ دنیا کی جو بھی ناجائز لذتیں ہیں، ان لذتوں کی زیادہ سے زیادہ عمر آپ کی عمر کے ساتھ ہے، بس چند سیکنڈ سے لے کر کے چند سالوں تک۔ تو ان تھوڑی سی لذتوں کے لیے فرمایا کوئی گناہ مت کرنا، کیونکہ یہ گناہ بچ جائے گا اور یہ لذتیں ختم ہونے والی ہیں، پھر یہ نیکی اگر کر رکھی ہے وہ جنت کی طرف کھینچے گی، اور اگر گناہ ہے تو جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جائیں گے۔ اب پتہ نہیں ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے۔ اچھا، نیکیوں کے لیے اخلاص کی شرط ہے، گناہوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ نیکیوں کے ساتھ اس کے جو اصول، آداب، فرائض اور واجبات ہیں، یہ ان کے کرنے کے بعد بھی ایک بہت بڑی طاقت اس کو چاہیے اخلاص کی۔ اگر نیکیاں اخلاص سے کھالی وہ بھی ضائع ہو گئی ہماری، اور گناہوں کو کوئی اخلاص نہیں چاہیے۔ گناہ کو گناہ کی نیت سے کریں گے تب بھی گناہ ہے، گناہ کو اچھی نیت سے کریں گے تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ تو کسی بھی نیت سے گناہ ہے، اس میں تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے گناہوں کا پلہ زیادہ اور بھاری ہو جائے اور نیکیاں ہلکی نکل جائیں، پھر وہاں پر ہمارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے ماں باپ بہن بھائی، قرآن کریم میں ارشاد، حتیٰ کہ بیوی بھی ایک نیکی کو تیار نہیں ہوگی، کوئی آپ کو دے دے گا۔ دنیا میں تو خیر خواہ مل جائیں گے، لیکن آخرت میں قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وہاں پر جو عالم ہوگا میدان محشر کا، جب حساب و کتاب ہوگا تو ایک نیکی پوری کائنات کے بدلے میں انسان دے دے گا۔ دودھ پیتا بچہ اس کو بھول جائے گا، تو پھر یہ بیوی شوہر بھائی بہن کون ہوتے ہیں وہاں؟ یہاں تک کہ مائیں اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گی، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، باپ بیٹے کے رشتے کو انکار کر دے گا۔ تو ایسے موقع کے لیے دنیا میں جتنی ہم چاہیں نیکیاں جمع کر لیں، اور اگر ہم چاہیں تو دنیا میں ہم برائیاں کر لیں۔ یہ اللہ نے ہم کو دنیا میں زندگی دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی کے لیے ہم کو بنایا گیا ہے۔ چند سالوں کی کھیتی ہم کر لیں گے، پھر اس کھیتی کا جو بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اللہ کی عجیب و غریب شان ہے کہ اللہ نے ہم کو پابندی بنایا ہے کہ تم فلاں کام کر کے آؤ، یہ کام کرو، پھر اس کے بدلے میں تمہیں سب کچھ دے دیا جائے گا۔